اس میں بہت بڑا کردار ایک پل کا ہے۔ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی اس پل کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، جنہیں ویسے تو فیض آباد پل کہا جاتا ہے، جہاں سے بہت سے شہروں کے لیے مختلف گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں، لیکن اس پل سے جو فیضیابی ملی وہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ مردان کے علاقے ساولڈھیر میں ایک سیاسی جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، اور ایک شخص غالباً 30 سال کی عمر یا اس سے زائد کی عمر کے ہوں گے، وہ اپنے ایک اور مہمان شخصیت کی تعریف میں پل باندھتے ہوئے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ شاید ان کے پاس الفاظ کی کمی تھی، کہ جہاں آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا کر پتلی گلی نکلنے کی کوشش کریں، لیکن کیا یہ اختیار مجھے اور آپ کو حاصل ہے کہ ہم خود جج بن جائیں اور اس کو ڈنڈوں، لاتوں، مکوں اور مار دھاڑ کی ایسا نشانہ بنا دیں کہ اس کو اس دنیا سے روانہ کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جذباتیت، سطحی سوچ اور جذباتی نعروں کے پیچھے چلنے والے یہ جلوس کہ جہاں سجائے جاتے ہیں بڑی سے بڑی سٹیج پہ تقریبات، وہاں کہنے والا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سامنے آؤں، مجھے کوریج ملے اور میں کچھ ایسی بات ضرور کروں کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ یہی معاملہ شاید غالباً مردان کے علاقے ساولڈھیر میں ایک سیاسی جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس سیاسی جلسے کے انعقاد کے دوران ایک شخص جو کہ غالباً 30 سال کی عمر یا اس سے زائد کی عمر کے ہوں گے، وہ اپنے ایک اور مہمان شخصیت کی تعریف میں پل باندھتے ہوئے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ شاید ان کے پاس الفاظ کی کمی تھی، الفاظ کی قلت تھی، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر انبیاء کے شان میں گستاخی مانی جاتی ہے۔ ہم اس بات کو ایک طرف رکھیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخص کسی نفسیاتی مرض کا شکار تو نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا یہ شخص جو اس وقت سپیکر پہ بول رہا تھا اسے بہت عرصے بعد کچھ اظہار کا موقع ملا ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس وقت الفاظ کی کمی کی بنیاد پر اور کچھ نہ کہہ سکا، وہ دین سے جو جڑی کچھ نہ کچھ نسبت تھی انہی الفاظ کو ملا جلا کے وہ تقریب میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس موضوع کو دوسری طرف رکھیں، وہ انسان بھی تھا، مانتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آخرت پر اور جتنے بھی ایمانیات کی بنیادیں ہیں ان سب چیزوں پر، لیکن کیا یہ اختیار مجھے اور آپ کو حاصل ہے کہ ہم خود جج بن جائیں اور اس کو ڈنڈوں، لاتوں، مکوں اور مار دھاڑ کی ایسا نشانہ بنا دیں کہ اس کو اس دنیا سے روانہ کر دیں؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ ایسے کسی جرم کا ارتکاب کرے، دین اس کے لیے ایک گائیڈ لائن ضرور دیتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ارتکاب کرنے والے مجرم کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس 3 دنوں میں اس کا باقاعدہ جائزہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہیں یہ کسی مرض کا شکار تو نہیں، کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہنے والا اس سے تصحیح کروائی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اور سمجھانے کے بعد اگر عام معافی کا وہ اعلان کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے تو پھر ایک نہج تک اس کام کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ جتنے بھی کام ہم نے گنوائے ہیں یہ حکومت وقت کے کام ہیں، نہ کہ میرے اور آپ کے۔ ہوا یہی کہ یہ صاحب اسٹیج سے فارغ ہوتے ہیں اور عوام میں آتے ہیں، اور اس دوران مقامی انتظامیہ اور علماء کرام کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اس دوران انتہائی جذبات سے لبریز عوام نے اس شخص کا برا حال کر دیا اور جان سے اس کو ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ کسی بھی سیاسی، کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس میں بہت بڑا کردار ایک پل کا ہے۔ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی اس پل کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، جنہیں ویسے تو فیض آباد پل کہا جاتا ہے، جہاں سے بہت سے شہروں کے لیے مختلف گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں، لیکن اس پل سے جو فیضیابی ملی وہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ایک سیاسی جماعت کے رہنما پر قاتلانہ حملہ ہوا، اب وہ جماعت کیسے
اس حملے کی مذمت کرے گی۔ یہ معاملہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے ایسے واقعات کا کہ جہاں آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا کر پتلی گلی نکلنے کی کوشش کریں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو رہا سہا دین میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ اتنا جذباتی اور اتنا فیصلہ کن دین ہے کہ یہ اس معاملے میں دوسرے کی سنتا بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں سب سے پہلا فرض میرا اور آپ کا ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں جتنا ممکن ہو سکے نرمی سے اور حکمت سے ایسے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے وہ متحرک ہو نہ ہو، لیکن ہمارا فرض البتہ بنتا ہے کہ ہم انہیں اطلاع ضرور دیں۔ ممبر و محراب کا بہت بڑا عمل دخل ہے، علماء نے ہر دور میں یہ کردار ادا کیا ہے، اور اس معاملے میں بھی عوام کی رہنمائی کی جائے تو ایک اچھی امید بن سکتی ہے، اور خدا نخواستہ ایک ہی گھرانہ ہو اور ایک ہی گھرانے میں ایک بھائی کسی جماعت کا، دوسرا بھائی کسی جماعت کا، اور وہ آپس میں تکرار کریں اور ایک نقطہ یہی اٹھا لیں کہ آپ نے اس شان میں گستاخی کی یا اس شان میں گستاخی کی، اور اسے بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں۔ یہ معاملہ جیسا ویسا بھی ہوا، اس پر یقیناً لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، لیکن ہمیں بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ملاقات ہوگی آپ سے آئندہ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔